فوکس ہمارا جو ہے وہ یہ ہے کہ نئے صوبوں کی بحث جو ہے اس میں ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی سندھ کی تقسیم پہ آ کے یا سندھ میں نئے صوبے نہ بنانے کے مسئلے پہ آ کے پھنس جاتے ہیں اور ایک دوسرے پہ الزام بازی شروع کر دیتے ہیں، لیکن ماضی میں ایک دوسرے کے ساتھ ایک ایگریمنٹ بھی کر چکے ہیں، وہ بھی بڑا امپورٹنٹ تھا۔ اور وہ ایگریمنٹ کیسے ہوا، اس کی بیک گراؤنڈ کیا ہے اور کہانی کہاں سے شروع ہوئی تھی؟ 2019 میں کہانی شروع ہوئی تھی جب بلاول صاحب نے ایم کیو ایم کو ایک پیشکش کی تھی، ایک آفر کی تھی۔ کیا تھی ذرا سنیے۔ جو ہمارے دوست ہیں جو آج حکومت کے ساتھ ہیں، آپ اپنا الائنس توڑیں پی ٹی آئی کے ساتھ، جتنے وزارتیں وفاق میں ایم کیو ایم کے پاس ہے ہم سندھ میں دینے کے لیے تیار ہے، شرط یہ ہے کہ عمران کو گھر بھیجیں۔ تو شرط یہ تھی کہ عمران خان کو گھر بھیجیں اور عمران خان کی حکومت سے نکل آئیں۔ تو پھر مارچ 2022 آیا اور ایک دن ایم کیو ایم جو ہے وہ خان صاحب کی حکومت میں سے باہر آ گئی، اور پھر پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم جو ہے انہوں نے مل کر کیا کہا، ذرا دیکھیے۔ جو فیصلہ ایم کیو ایم پاکستان نے لیا ہے کراچی کے مسائل دیکھتے ہوئے، حکومت کا علیحدگی کا اعلان کیا ہے اور یونائٹڈ اپوزیشن کا ساتھ دیا ہے، وہ یقیناً تاریخی فیصلہ ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم نے مل کے کام کرنا ہے ہر حال میں، ہر صورت میں۔ اور یہیں پہ خالد مقبول صدیقی صاحب جو ہیں وہ کیا کہہ رہے تھے، وہ بھی بڑا ضروری ہے آپ کو سنانا۔ ہمارے معاہدے کی اور ہمارے مطالبے کی ایک شق پاکستان کی عام عوام کے لیے، اور خاص طور پر وہ علاقے کی جن کی نمائندگی گزشتہ 35 سال سے ہم کر رہے ہیں۔ ہم نے جب کل معاہدوں پہ کو فائنلائز کر لیا ہے تو آج میں اس کا اعلان کر رہا ہوں کہ اس تبدیلی میں ہم آپ کے ساتھ ہوں گے۔ اور یہ وہ ڈاکومنٹ ہے جی میرے پاس، یہ معاہدہ تھا چارٹر آف رائٹس کے نام سے، یہ معاہدہ اس پہ سائن کیے گئے، اور اس میں کہا گیا کہ جی ہم سارے مل جل کر مسائل حل کریں گے، پورے سندھ کے مسائل حل کریں گے، کراچی کے مسائل حل کریں گے۔ اور پھر اس معاہدے میں ضامن تھے مولانا فضل الرحمان صاحب، آصف زرداری صاحب، شہباز شریف صاحب، اختر مینگل صاحب۔ تو میں نے پھر آصف زرداری صاحب سے ایک انٹرویو کیا اور ان سے میں نے خاص طور پہ یہ سوال پوچھا تھا، ذرا سنیے میرا سوال، ان کا جواب۔ تو جتنے ہمارے دوست ہمارے ساتھ آئے ہیں ایم کیو ایم والے ہوں، ان کے ساتھ ہمارے ایگریمنٹس ہوئے ہیں، اور ان ایگریمنٹس کو اٹ از مائی رسپانسبلٹی، اس لیے کہ میں نے ان سب کو اکٹھا کیا، مائی رسپانسبلٹی کہ ان کی جو ڈیمانڈز ہیں، جو جینوائن ڈیمانڈز ہیں، لیگل ڈیمانڈز ہیں، وہ پوری کی جائیں۔ یہ آپ کو یقین ہے کہ ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی اگلے کافی عرصے تک ساتھ ساتھ چلے گی؟ سر میں آپ سے عرض کروں نا کہ میں چاہوں یا وہ چاہیں، وہ مجھے وش اوے نہیں کر سکتے، میں ان کو وش اوے نہیں کر سکتا۔ تو اب کیا وجہ ہے؟ دیکھیں نا، میں نے جب سوال کیا تھا صدر پاکستان سے تو اسی لیے کیا تھا کہ مجھے لگ رہا تھا، خدشہ تھا کہ نہیں یہ ساتھ نہیں چلیں گے، اور اب صورتحال آپ کے سامنے ہے۔ تو مصطفیٰ بھائی، میں آپ سے پہلے سوال کروں یا ناصر صاحب سے پہلے سوال کروں؟ ان سے پہلے کر لوں؟ آپ کی مرضی۔ ناصر صاحب، میں آپ سے سوال پہلے کر لیتا ہوں۔ یہ چارٹر آف رائٹس جو ہے میرے سامنے پڑا ہوا ہے، اب اس میں بہت سے پوائنٹس ہیں۔ ایک پوائنٹ جو ہے وہ بڑا امپورٹنٹ تھا، اور وہ یہ تھا کہ ڈیولپمنٹ نیڈز آف اربن اینڈ رورل سندھ shall be assessed by a joint committee constituted mutual consultation, and on recommendation of this committee a development package shall be announced and implemented in given time frame of the single financial year. The committee shall also monitor the progress. ساری باتیں چھوڑ دیں، آپ لوگوں نے پوری قوم سے وعدہ کیا کہ ہم عمران خان کی حکومت گرانے کے بعد مل جل کر ساتھ چلیں گے اور سندھ اور کراچی کو آگے لے کے جائیں گے، اور پھر کچھ بھی نہیں ہوا۔ آج وہ کہتے ہیں جی کہ اب پھر مسئلہ حل نہیں ہو رہا تو کراچی کو نیا صوبہ بنا دیں، آپ کہتے ہیں جو سندھ کو تقسیم کرنے کی بات کرے گا اس کو دیکھ لیں گے۔ تو یہ جو آپ نے وعدہ کیا تھا اس کا انجام وہی ہوا جو چارٹر آف ڈیموکریسی کا ہوا۔ یہ چارٹر آف رائٹس ہے، وہ چارٹر آف ڈیموکریسی تھا۔ تو کیوں آپ کا اور ایم کیو ایم کا جو ریٹن معاہدہ ہے اس پہ عمل درآمد کیوں نہیں ہوا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ احمد میر صاحب، جو ایگریمنٹ ہوا تھا، بلکہ اس پورے پروسیس میں میں بھی ایک سیاسی کارکن اور اپنے لیڈرشپ کے ساتھ تھا، ان کا ادنا کارکن ہوں۔
اس پورے پروسیس میں. تو اس پر عمل ہوا تھا, اس کی پوری ریکارڈ موجود ہے کہ اس وقت جو اسکیمز تھیں یا جو ترقیاتی کام تھے جو دیے گئے ان پر عمل بھی ہوا. اور اس وقت میرے انتہائی قابل احترام محترم ہیں مصطفیٰ بھائی, وہ اس وقت اس میں ظاہر شامل نہیں تھے, ان کا اپنا علیحدہ سے پی ایس پی کا ایک سلسلہ تھا اور وہ اس معاہدے میں نہیں تھے. اس لیے میں بھی مصطفیٰ بھائی کو بریف کر دیا گیا ہو, خالد مقبول صدیقی صاحب یا ان کی جو ہیں ان کے دوسرے ساتھی, لیکن اس وقت وہ ریکارڈ پہ ہے کہ جہاں جہاں انہوں نے کہا وہاں پہ عمل ہوا. اصل مسئلہ یہ تھا, نہیں یہ پوائنٹ نمبر 8 تھا, اس میں جس کمیٹی کا ذکر تھا, یہ کمیٹی کا ذکر تھا, وہ کمیٹی بنی, اس کی ریکمنڈیشنز کہاں گئیں, ان پہ عمل درآمد ہوا نہیں ہوا؟ جی بالکل, دیکھیں کمیٹی بنی تھی اور اس کے بعد اس کی کئی دفعہ میٹنگز ہوئیں جس میں پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب بھی تھے, چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی تھے, دی فریال ٹالپور صاحبہ بھی رہیں ایک آدھ میٹنگز میں, اور چیف منسٹر صاحب نے پھر فالو اپ کے لیے کئی میٹنگز ہماری جو ہیں وہاں پہ ہوئیں, چیف منسٹر ہاؤس میں بھی, پھر ایک دو اور جگہ پہ بھی ہماری میٹنگز ہوتی رہیں, اور جس میں اس میں کافی چیزیں تھیں. ایشو ظاہر ہے سیدھا ہے, اور وہ میرے محترم مصطفیٰ بھائی بھی سمجھتے ہیں اس بات کو کہ بہت سارے اختلافات تھے, فریکشنز تھے ایم کیو ایم میں, اور وہ پھر ہر کوئی اپنی سائیڈ پہ یا جو بھی بڑے ایشوز ہیں جو وہ جانتے ہیں مصطفیٰ صاحب بھی اور خالد مقبول صاحب بھی کہ کیا مسائل تھے, اور پھر وہ اس کو اور آگے بڑھنا تھا, اس میں بہتری آنی تھی. لیکن آپ نے دیکھا کہ جیسے ہی الیکشن اناؤنس ہوئے تو وہ ہمارے خلاف تو بڑا مضبوط اتحاد بنا دیا گیا ایم کیو ایم کی طرف سے, پی ایم ایل این نے بھی, جے یو آئی ایف, جی ڈی اے, وی ڈی سب کو ملا لیا انہوں نے. تو ظاہر ہے پھر اس پہ آگے کوئی ایسی پیش رفت نہیں ہو سکتی تھی جب سیاسی طور پر تو ہم نے ساتھ چلنا تھا. اور میں آج بھی یہ کہتا ہوں, جو چیئرمین بلاول صاحب نے کہا تھا کہ آئیں ہمارے ساتھ آئیں, تو ہماری سندھ کی بہتری کے لیے یہی بہتر ہے کہ ہم ساتھ مل کر کام کریں, ٹھیک ہے, اور اپنے صوبے میں ترقی لائیں. تقسیم کی بات جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے, اور اس سے ذرا آپ کے علم میں ہے کہ بڑا ایک سینسیٹیو ایشو ہے. جی چلیں مصطفیٰ کمال صاحب, کیا پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم ساتھ چل سکتے ہیں؟ اب آپ کی طرف سے نئے صوبے کی بات ہو رہی ہے کہ سندھ میں ایک نیا صوبہ بنایا جائے, کیا اس سے مسئلے حل ہو جائیں گے؟ حامد بھائی تھینک یو ویری مچ, اور ناصر بھائی کو بھی السلام علیکم. دیکھیے حامد بھائی پولیٹیکل لوگ ہیں, ہم تو کوئی نئے ملک بنانے کی بات تھوڑی, اچھا ہم نمبر 1 ہم نہیں کر رہے, ہم تو تائید کر رہے ہیں. گفتگو تو ہم نے نہیں شروع کی نا, ہم تو جو گفتگو پاکستان میں ہو رہی ہے, گفتگو شروع کی محسن نقوی صاحب نے, جہاں سے بھی. میں تو کہہ رہا ہوں حامد بھائی ہم تو تائید کر, ہم نے تو اگر یہ بات 40 سال پہلے سے شروع کر رکھی ہے تو کب ہماری باتوں پہ ٹاک شوز ہوئے ہیں, کب ہماری باتوں پہ ہیڈ لائن ہو, کب ناصر بھائی نے ہماری باتوں کا جواب دیا ہے, کب ہمیں. تو آج پاکستان اس نہج پر آ گیا ہے کہ ہماری وجہ سے نہیں, پاکستان کے انتظامی معاملات کو چلانے کے لیے ریاست اور اس کے تمام پلرز کو یہ احساس ہو رہا ہے کہ ایک عام آدمی کو جو ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ جانا چاہیے تھا اس ملک کے اختیارات اور وسائل کا, وہ نہیں جا رہا, جس کا نتیجہ ہو رہا ہے کہ ڈس انفرینچائز لوگ پیدا ہو رہے ہیں آپ کے ہاں, جو کہ کسی صوبائی یا لوکل گورنمنٹ یا وفاقی حکومت سے ناراض نہیں ہو رہے, وہ آپ کی ریاست سے ناراض ہو کر بندوق اٹھاتے ہیں. پھر آپ 70 سالوں سے اسی فوج کو لا کر کہتے ہیں کہ آؤ جو بھائی فلاں غدار ہو گیا اس سے لڑائی کرو. میں ناصر بھائی کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے, ہم پولیٹیکل لوگ ہیں, کیوں ہماری لڑائی ہوگی, دشمنی نہیں کیوں ہوگی ہماری پر, ہم تو ملے, کل ہو سکتا ہے ہم ساتھ بیٹھے ہوں. ایشو یہ ہے کہ سندھ کے جغرافیے سے کوئی بھی 1 انچ آگے پیچھے نہیں جا رہا. سندھ ہمارا ہے بھائی, ہم آج کراچی اور حیدرآباد کی پاپولیشن سندھ کی آبادی کا, آپ نے پہلے جو سٹیٹمنٹس دی تھی اس پہ, وہ آپ اس پہ قائم ہیں؟ وہ 100% میں قائم ہوں ساری باتوں. دیکھیں یہاں بات ہو رہی ہے انتظامی, آپ کے وسائل ہیں, آپ کے وسائل کا منصفانہ آپ کی تقسیم نہیں ہے. وہ جو وسائل مل رہے ہیں صوبہ سندھ کی آج ایک جگہ, ہم اس کی ڈیسینٹرلائزیشن چاہتے ہیں. اچھا, اسی لیے ہم اس کی, دیکھیں ناصر بھائی سکھر کے چیف منسٹر بنے, مجھے تو بڑی خوشی ہوگی. شجیل میمن صاحب جو ہے وہ دوسرے علاقے کے چیف منسٹر بنے, ویسے تو نہیں بن پا رہے بہت سارے لوگ, تو یہ سب بنے نا چیف منسٹر, تاکہ ناصر بھائی کو دیکھیں
ناصر بھائی کو، شرجیل میمن صاحب کو، ان کو وہاں کے لوگ شرجیل میمن صاحب حیدرآباد کے بن جائیں، یہ ناصر صاحب جو سکر کے بن جائیں، کوئی لاڑکانہ کا